اب یہاں پر ہم پڑھ رہے تھے اس کے اندر جو مسائل ہیں صحابہ کرام کے متعلق، اہل بیت کے متعلق، یہ سب مسائل پڑھ رہے تھے کہ ان کے بارے میں ہمارا کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ہم کیا کریں، ان کے حق میں ہم دعائیں کریں، اور وہ اہل قبلہ ہیں تو ان کی جو ہے سبقت کا ہم اعتراف کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک احد سے یعنی ایک مد بھی، اگر لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اگر تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو صحابہ کے آدھے مد یا ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی یہ فضیلتیں ہیں۔ اس سے پہلے سب کچھ اہم مسائل پڑھ رہے تھے ہم لوگ۔ اب آج ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ما طریقۃ اہل السنۃ والجماعۃ نحو اہل البدر و اہل بیعۃ الرضوان وکم عدد کل من اہل بدر و اہل بیعۃ الرضوان ومتى كانت بیعۃ الرضوان۔ ایک سوال ہے، بدر کہاں واقع ہے؟ اس جنگ میں کتنے مشرک قتل کیے گئے ہیں اور کتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں؟ اس سے پہلے سوال نمبر 203 بھی ہم کو پڑھنا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہاں سے پڑھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کیسے کہہ دیا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ وہ تو خود بھی صحابہ میں شامل ہے، اور پھر انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ احد کے برابر سونا خرچ کرو گے تو میرے صحابہ مٹھی بھر یا نصف مٹھی بھر صدقہ کے صدقے کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے، جبکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی رکھتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے اپنا مال خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑائی بھی کی، اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام لوگوں کے لیے بہت بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے۔ اس کے بعد سوال تھا 203، اہل بدر اور اہل بیت کے متعلق اہل سنہ والجماعہ کا کیا موقف ہے؟ اہل بدر اور اہل بیت کے متعلق یہ موقف ہے کہ وہ اہل سنہ والجماعہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھا جبکہ وہ تقریباً 313 تھے، اور کہا تم جو چاہو عمل کرو، میں تمہیں بخش دیا۔ اور وہ ایمان رکھتے ہیں کہ درخت کے نیچے یعنی بیعت کرنے والے میں سے کوئی بھی آگ میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت کے تلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ تو صحیح مسلم میں بھی جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والا کوئی شخص آگ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ اس وقت 1400 تھے صحابہ۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 204 ہے، بدر کہاں واقع ہے؟ اس جنگ میں کتنے مشرک قتل ہوئے اور کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب یہ ہے کہ ایک مشہور بستی کا نام ہے جو مدینہ سے 4 مراحل یعنی تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اسی جنگ کی وجہ سے اس کا یہ نام مشہور ہو گیا، یعنی اس علاقے کا نام سے وہ جنگ مشہور ہوئی کیونکہ یہ واقعہ اسی مقام پر پیش آیا۔ اور یہ ایسے مشہور واقعات میں سے ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بہت عزت بخشی ہے اور مشرکین کا قمع کیا ہے۔ اور یہ واقعہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعۃ المبارک کو دن کے وقت پیش آیا، یعنی جنگ بدر۔ اس میں 70 کے قریب بڑے بڑے کافر سردار مارے گئے اور 70 قیدی
بنے، جبکہ 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصاری صحابہ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور سوال نمبر 205 میں یہ ہے کہ وہ درخت کہاں واقع ہے جس کے نیچے بیعت ہوئی، اور اسے بیعت رضوان کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ جواب میں کہ یہ درخت حدیبیہ کے مقام پر واقع ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی ہے، اس کا نام ایک کنویں کی وجہ سے مشہور ہوا، اور یہ کنواں اس مسجد کے پاس ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی۔ حدیبیہ اور مدینہ کے درمیان 9 مراحل تقریباً 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ حدیبیہ کا کچھ علاقہ حدود حرم میں داخل ہے، اور یہ سب سے دور حدود حرم ہے، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ جو امیر المؤمنین بنے تو اس درخت کو کاٹنے اور اس مقام کو مٹی سے چھپا دینے کا حکم دیا، کیونکہ انہیں پتہ چلا تھا کہ بعض لوگ اس درخت کو متبرک سمجھ کر اس کی طرف سفر کرتے ہیں اور اس کے نیچے نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فتنہ اور کمزوری کے گمراہی کے خوف سے ایسا کیا، یعنی اس درخت کو کاٹ دیا جس درخت کے نیچے صحابہ کرام نے بیعت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اور لوگ ان کے بعد اس درخت کو متبرک سمجھ رہے تھے۔ اس مقام کا مخفی ہو جانا اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ہے، اب وہ مقام کہاں ہے نہیں معلوم ہے۔ اس درخت کے نیچے کی گئی بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو دلیل بنا کر یہ نام اختیار کیا گیا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقین اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت کے تلے یا درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، تو اس اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو بیعت رضوان اسی سے مشہور ہوا۔ اس کے بعد سوال نمبر 206 ہے کہ خلفاء راشدین کے بعد کون لوگ افضل ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ان کے بعد ان صحابہ کا رتبہ ہے جن کو جنت کی بشارت دی گئی، پھر اہل بدر، اور پھر اہل بیعت رضوان، اور کہا گیا کہ ان کے بعد جنگ احد میں شریک ہونے والوں کا درجہ ہے، اور ایک قول کے مطابق خلفاء راشدین کے بعد ان لوگوں کا رتبہ ہے جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے۔ اس مسئلے میں کتاب و سنت کی کئی نصوص وارد ہیں، اس میں وارد شدہ آیات پہلے گزر چکی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حدیبیہ میں 1400 کی تعداد میں تھے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اہل زمین میں سے افضل ترین ہو، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والوں کو کہا کہ کوئی قوم تمہارے سا اور مد ناپ تول کے پیمانے کو تمہارے بعد نہیں پہنچ سکے گی، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے درخت کے نیچے بیعت کی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا مگر سرخ اونٹوں والا، اور اسی طرح کئی اور بھی دلائل موجود ہیں اس سلسلے میں۔ تو پتہ چلا کہ خلفاء راشدین لوگوں میں اہل بدر، پھر اہل بیعت رضوان کا نام آتا ہے، پھر ان کے بعد جنگ احد میں شریک ہونے والے لوگوں کا نام آتا ہے یا ان کا درجہ آتا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ جنت کی بشارت کس کے لیے دی گئی تھی؟ جنت کی بشارت کن کن لوگوں کے لیے یا کن کن صحابہ کے لیے دی گئی؟ سوال نمبر 207 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، تو کیا 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے علاوہ بھی کسی کے لیے جنت کی گواہی دی گئی ہے؟ اور وہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کون کون سے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے؟ عشر مبشرہ بالجنہ کون ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہر وہ انسان جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گواہی دی ہے، ہم بھی اس کے لیے جنت میں داخلے کی گواہی دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہ تمام صحابہ ہیں۔ البتہ 10 صحابہ کرام کے اور الگ اس کے علاوہ نام ہے عشر مبشرہ بالجنہ، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ سر فہرست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر عثمان غنی
رضی اللہ عنہ، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، 4 خلفاء راشدین ہیں۔ اس کے بعد طلحہ بن عبداللہ، پھر زبیر بن عوام، اور سعد بن ابی وقاص، اور سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف، اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 6 صحابہ ہیں، ان کے نام یاد رکھنا چاہیے۔ اکثر ایسے ناموں کے سلسلے میں شبہ ہوتا ہے، سوالات ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے خلافت کا حقدار کون تھا، اور پھر اس کے بعد کس کا حق تھا، بالترتیب ذکر کرے۔ یعنی صحابہ کرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا کون حقدار تھا؟ شیعہ کو اگر بولیں گے تو کہیں گے کہ علی رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد ان کے خاندان والے۔ لیکن حقیقت تو کیا ہے، اب ہم پڑھیں گے۔ جواب یہ ہے کہ اپنی افضلیت اور سبقت کے لحاظ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں، خلافت کے حقدار یہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ رضی اللہ عنہ کو دیگر صحابہ پر ترجیح دیتے تھے۔ ان کی افضلیت پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا اجماع ہے۔ ان کے بعد فضیلت کے لحاظ سے عمر رضی اللہ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ عنہ، مجلس شورا کے انتخاب کے لحاظ سے ہوئے، پھر اپنی فضیلت اور اجماع اہل عصر کے لحاظ سے علی رضی اللہ عنہ بنے۔ یہ چاروں انتہائی زیرک، عقل مند خلفاء اور ہدایت یافتہ ائمہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے بعد خلافت فقط 30 سال قائم رہے گی۔ اس خلافت کی انتہا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ہوئی ہے، شاید سن 36 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خلفاء کی جو ترتیب خلافت میں ہے وہی ترتیب ان کی افضلیت کے لحاظ سے ہے، اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت صحیح نہیں تھی، وہ انسان انتہائی گمراہ ہے۔ جو شیعہ حضرات یا روافض کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے علی رضی اللہ عنہ کو بننا تھا، یا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پہلے علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننا تھا، یہ گمراہی ہے۔ اس وقت کے جو صحابہ کرام جس طریقے سے جن کے ہاتھ پر بیعت کی وہی درست ہے، وہی صحیح ہے۔ خود علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے پہلے جتنے خلیفہ بنے ان کے ہاتھ پر خوشی سے بیعت کی تھی۔ اللہ تعالی عالم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ عقیدے میں کچھ اہم باتیں رہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم حاصل کرنے کو قبول فرما، مزید شوق اور ہمت اور حوصلہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سوالات ہیں تو سوالات کریے، ورنہ آپ کو اجازت ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔